آج انٹرنیشنل ورلڈ چلڈرنز ڈے ہے جو ہے زہیب کا دن. بالکل, میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے. ٹھیک ہے جی, تو یہ بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے, ہمارا فیوچر ہے, ہمارے بچے اور اس کنٹری کا مستقبل ہے, اور اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس خاص مہمان آج موجود ہیں. ڈاکٹر سیدہ غزالہ قاضی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک, آغا خان یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم. اور تسنیم راج بوائے ہیں, ہیڈ مسٹریس ہیں آف ون آف دا لیڈنگ اسکولز آف پاکستان. تو جی انٹرنیشنل چلڈرنز ڈے ہے, بہت ہی خاص دن ہے. ایک پیکج ہمارے بچوں کے بارے میں ایک پیکج بنایا ہم نے. بالکل, پہلے وہ دیکھتے ہیں پھر ہم ان سے بات کرتے ہیں. 1954 میں پہلی مرتبہ بچوں کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا گیا, جس کے بعد سے ہر سال 20 نومبر کو دنیا بھر میں بچوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے, جس کا مقصد بچوں کی تعلیم, صحت, ذہنی تربیت, تحفظ سمیت دیگر بنیادی انسانی حقوق یقینی بنانے کے لیے شعور اجاگر کرنا ہے. اچھی خوراک, اچھا ماحول, تعلیم و تربیت, تحفظ بچوں کے بنیادی حقوق میں شامل ہے. آئین پاکستان بھی ان کے حقوق کی گارنٹی دیتا ہے, مفت اور لازمی تعلیم کی بات کرتا ہے. مگر کیا ہمارے بچوں کو تعلیم مل رہی ہے؟ کیا چائلڈ لیبر کے قوانین پر عمل ہو رہا ہے؟ بدقسمتی سے پنجاب میں 25 ملین بچے اسکول نہیں جاتے. بدقسمتی سے 5 سے 17 برس کی عمر کے 68 لاکھ بچے چائلڈ لیبر میں شامل ہیں. پاکستان نے 32 برس پہلے اقوام متحدہ کے چائلڈ رائٹس کنونشن کی توثیق کی تھی, لیکن پاکستان اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا. بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنا کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے, اس میں بہت سارے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے, مگر بدقسمتی سے اداروں میں روابط کا فقدان ہے. جی, پیکج کا لنک تو خیر ہم نے ہنستے ہنستے دیا, لیکن جو صورتحال ہے پیکج میں, آن گراؤنڈ صورتحال ہے, بڑی بلیک سی ہے, اور دعا ہماری ہے کہ یہ بہتر ہو, یہ گیپ اور یہ نمبرز کم ہو. تسنیم ایجوکیشنسٹ ہیں آپ, اگر بات کریں ایز اے ایمبیسڈر نیشنل کمیشن کی, میں ایمبیسڈر ہوں, یہ جو نمبرز آپ نے دیکھے یہ انبلیویبل نمبرز ہیں, یہ ہونے نہیں چاہیے, ہے نا. تو کیا ایز این ایجوکیشنسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا اقدامات گورنمنٹ کی طرف سے ہونے چاہیے تاکہ یہ لاز تو ہیں بٹ وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو چائلڈ لیبر. بہت سارے بچے لیبر کی طرح کام کر رہے ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں نہیں ہیں, کیا کہیں گے؟ تھینک یو. آئی لائک ٹو اسٹارٹ وتھ شکریہ, آپ نے بلایا. دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. تو میں یہی ڈسکس کری تھی, یہ ایکچولی خوشی کا دن ہے چلڈرن, بٹ یہ دیکھنے کے بعد اٹ از پریشانی والی بات ہے. سو آپ مجھ سے یہ کہہ رہی ہیں نا کہ ایز این ایجوکیشنسٹ, تو مجھے لگتا ہے پالیسیز امپلیمنٹ ہوتی نہیں. وائی؟ اس لیے کیونکہ اس چیز پہ امپورٹنس ہی نہیں. ایجوکیشن مجھے لگتا ہے از دا لیسٹ امپورٹنٹ پرائیورٹیز کی لسٹ میں سب سے لو ہے for the policy makers, for the government or whoever is responsible. جب بجٹ آتا ہے اس دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کو there's hardly any budget for that. اینڈ اگر پالیسیز بن رہی ہیں تو آپ ان کو امپلیمنٹ تو کرائیں. آئی ڈونٹ نو ویئر دا منی گوز, اور وہ کہاں. مجھ سے پیچھے بیک سے بھی پوچھا جا رہا تھا کہ کیوں اتنے بچے کم اسکولوں میں ہیں. جو اسکول ہیں ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس, جو پبلک سیکٹر کے اسکولز ہیں, کوئی ہے؟ ہاف دا ٹائم تو ٹیچرز ہی, اساتذہ ہی نہیں موجود ہوتے. رورل ایریاز میں تو آپ دیکھیں کہ گھوسٹ اسکولز ہیں, گھوسٹ ٹیچرز ہیں, اوتاقیں بنی ہوئی ہیں لوگ. اچھا جی, یہ تو تعلیم کا تو ہم نے کر لیا ذکر, اور ابھی مزید بھی کریں گے. صحت بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, بچوں کی بنیادی صحت کے مسائل ہیں, ان کو ویکسین کے مسائل ہیں, ٹھیک ہے, کھانے پینے کو فوڈ کے مسائل, تو اس پر ذرا سے بات کیجیے آپ. دیکھیں تو یہ بات یہ ہے کہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن بوتھ آر پرائیورٹیز اینڈ بوتھ آر نگلیکٹڈ فیلڈز آف. اب جیسے آپ کا جو پیکیج ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ آئین پاکستان میں ہے موجود, چائلڈ ایجوکیشن بھی ہے, چائلڈ ہیلتھ بھی ہے, لیکن کتنا بجٹ اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے, وی ڈونٹ نو. لائک تسنیم از سیئنگ, وی ڈونٹ نو واٹ از دا بجٹ اینڈ ویئر اٹ از گوئنگ. اسکولز آر دیئر, ہیلتھ پروگرامز آر دیئر, بٹ دے آر ناٹ ایز مچ افیکٹو. اور جہاں تک میل نیوٹریشن کی بات ہے, most of our population is suffering from the they are lying under the line of poverty, so they are not have enough money to give nutrition to their children. So malnutrition is because of the صورتحال, جو اکنامک صورتحال ہے اس کی وجہ سے بھی ہے. اچھا, مینٹل ہیلتھ چلڈرن کی بہت زیادہ نگلیکٹڈ ہے, اور جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, ہم فزیکل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, مینٹل ہیلتھ کو سوچتے ہی نہیں ہیں. وہ کتنا بڑا ایسپیکٹ ہے. دیکھیں, مینٹل ہیلتھ از ایز مچ ایکولی امپورٹنٹ جو فزیکل ہیلتھ ہے. تو وی آر فوکسنگ آن فزیکل ہیلتھ, وی آر ناٹ فوکسنگ آن مینٹل ہیلتھ.
اور جو سب سے زیادہ مینٹل ہیلتھ اس وقت بچوں کی خراب ہو رہی ہے یا متاثر ہو رہی ہے وہ ہے the only thing which we have in our hands and we are providing this to our children. So at the time بچہ ابھی شاید سوشل اسمائل اس کی نہیں آتی ہے, ہم اس کے آگے موبائل رکھ دیتے ہیں. تو we are not ہیلپنگ آر چلڈرن کہ وہ اپنے جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو پراپرلی اٹین کر سکیں. اگر اب آپ دیکھیں اور آپ ایک دن آئیں ہاسپٹل میں گزاریں تو آپ کو پتہ چلے گا دیر آر مینی بیہیورل ایشوز, اتنے زیادہ بیہیورل ایشوز ہیں بچوں میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ کہ آپ 2 سال سے پہلے بچے کو اسکرین دکھائیں. بالکل وہ ہائپر سے بچے رہتے ہیں ہر وقت, شارٹ ٹرم میموری لاس ہے اور شارٹ اٹینشن اسپین ہے, اسپیچ ڈیلے. اچھا تعلیم کی جی بات, مجھے یہ بتائیے تسنیم, I mean obviously you belong to a private sector when it comes to education. پرائیویٹ سیکٹر میں رہتے ہوئے آپ جو پبلک سیکٹر کے جو صورتحال ہے, اگر وہ اسکولز نہیں چل رہے, پرائیویٹ سیکٹر کیا کر سکتا ہے ان بچوں کے لیے جن کو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے, وہ اسکولز کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کی طرف بھی وہ رسپانسبلٹی نہیں بنتی؟ Oh, definitely. I think not just as in آپ کی اسمائل جو ہے نا بتا رہی تھی کہ نہیں, I tell you, دیکھیں, I belong to a leading school of Pakistan. We serve the masses. ہم وہ سروس دے رہے ہیں جو گورنمنٹ کو دینی چاہیے. So the elite schools, I work for elite schools as well, and I work for semi-elite schools as well. پر جو ہم کریں وہ ہم وہی کریں جتنی ہماری کیپیسٹی ہے, جتنی ہمارے پاس ریسورسز ہیں, اینڈ دیز آر آل سیلف جنریٹڈ اینڈ پرووائڈیڈ. وی ڈونٹ گیٹ اینی ہیلپ فرام دا گورنمنٹ اور دی اتھارٹیز. پر ہم جو کر سکتے ہیں, جو اٹس ناٹ ایز این آرگنائزیشن, ایز این انڈیویجول. آئی ڈونٹ نو اگر آپ نے سنا ہے نہیں, this is a very commonly practiced thing everywhere. Each one teach one. Yes. اگر ہم ہر ایک لٹریٹ پڑھا لکھا انسان یہ ذمہ داری بنا لے کہ میں اپنے جو بھی میرے اس میں I will teach one, we might be able to spread education. تو یہ ظاہر ہے بالکل دیا سے دیا. میں پرائیویٹ سیکٹر کی مزید کچھ بات کروں گا. گورنمنٹ پہ تو ہم تنقید کرتے ہی ہیں, اور وہ جو حال ہے سب کے سامنے ہی ہے, آئین دے رہا ہے, سیف گارڈ کر رہا ہے رائٹس, لیکن نہیں مل رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر آپ نے کہا کہ اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے, کتنا آپ کی نالج میں یہ چیز ہے کہ فری کوئی آپ نے کوٹا رکھا ہوا ہے بچوں کو تعلیم دلانے کا, یا آپ کسی کی فی کرنی ہے, تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے کیونکہ اس بارے میں؟ Yes, definitely. At least I can speak for my organization. So سب سے پہلے we value our human resource, teachers, right? ہماری teachers are our asset. And all our teachers' children, they have they study for free. I study. My parents have never paid. I'm a citizen. I'm a city school ka product. I've had free education. Whatever I am because of my school. So we do that. And now the government also has a policy where we are supposed to give a certain percentage of 100% off to students. So کافی اسکولز یہ فالو کر رہے ہیں. قرض حسنہ ایک ٹرم ہے جو بہت سارے ایسے پرائیویٹ سیکٹرز میں یوز ہوتے ہیں جو انڈر پریولیج بچوں کے لیے ہوتے ہیں. سو دیٹس ونڈرفل ورک. غزالہ یہ بتائیے گا کہ وین اٹ کمز ٹو پیرنٹس, آئی مین بچوں کی تو اپنی ایک ہے, بٹ پیرنٹس جو گائیڈ کریں, ڈائریکشن دے رہے ہیں, جنک فوڈ, اسکرینس کی تو ہم نے بات کر لی, لیکن جنک فوڈ کا جو ایک یہ فیشن ہے, رواج ہے کہ جی کھانا چلے, ممی بزی ہیں, کٹی پارٹی میں جا رہی ہیں, تو جی جنک فوڈ آن لائن منگوا لیا جائے. اس کو کیسے روکا جائے اور اس کے کتنے نقصانات؟ دیکھیں, جنک فوڈ کے بہت نقصانات ہیں. مائی سن از اسٹڈنگ ان گریڈ 1. اس کا جو سائنس کا پہلا چیپٹر اسٹارٹ ہوا ہے ہیلدی فوڈ اینڈ جنک فوڈ. بالکل. ان دی ڈیفینیشن کیا ہے جنک فوڈ کی؟ اٹ ہیز لاٹس آف آئل, لاٹس آف شوگر. تو یہ ایک دم باڈی میں بہت زیادہ آپ کی باڈی میں فیٹ بڑھا دیتا ہے. اور اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ وی آر سینگ چلڈرن ود اوبیسٹی. اب آپ اگر پہلے کے بچے دیکھیں تو دے ور مور ایکٹیو, وہ فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ کرتے تھے اور ہیلدی ڈائٹ لیتے تھے. اور آج کل کے بچے یہ آن لائن نے تو کافی مسائل اور بھی بہت ساری انہیلدی ان کو چیزیں, امیونٹی سسٹم بہت کم ہو جاتا ہے, ڈائبٹیز کے, ڈائبیٹک, ہارٹ پرابلمس, یہ بھی بہت سارے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اوبیسٹی کا سب سے پہلا جو امپیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ بچے کی فزیکل ایکٹیویٹی اور کم ہو جائے گی, تو وہ اس کو انکریز کر دے گا, ان ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہو جائے گا کہ ویسے ہی بچے نے جنک فوڈ لے کے اپنا وزن بڑھا لیا اور ناٹ ایبل ٹو ورک ہارڈ یا ایکٹیو نہیں ہے فزیکلی, تو اوبیسٹی جب لے کے جائے گی, ارلی ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر کی بیماری بہت جلدی ہو جاتی ہے. اس سے لنک اپ ہے. جنک فوڈ. تعلیم پہ دوبارہ آتے ہیں. صحت تعلیم چل رہا ہے. تو تعلیم کی ہم بات کریں, اب یورپ میں ہم نے دیکھا سسٹم وہ تو بہت ہی ایڈوانس ہے نا.
کیا ہم ایسا سسٹم رائج نہیں کر سکتے وہاں پر اسکول کی ٹائمنگ بھی زیادہ ہے, آبزرویشن بیسڈ کرتا ہے سارا اور سسٹم, اسکل بیس اسکل بیسڈ لرننگ ہوتی ہے, پھر آپ بچوں کو میلز کی وہاں فیسلٹی ہے, ٹھیک ہے, نیپ بھی دلائی جاتی ہے, تو یہ کیا یہ ہمارے لیے خواب ہی رہے گا, یہاں تک ہم پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے؟ دیکھیں یہی کام کر کے انہوں نے اپنی ملکوں میں ترقی کی, ان کی اکانومی اور ساری چیزیں. میں اگین پرائیویٹ سیکٹر میں تو دیر آر لاٹس آف بہت سے اسکول ہیں, بہت سے ادارے جو کر رہے ہیں. میں اپنے ادارے کی بھی بات کروں, سو وی آر ٹرائنگ ٹو میچ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. ٹیچرس ٹریننگ مجھے لگتا ہے آپ پہلے اپنے جو پڑھا رہے ہیں ان کو آپ پڑھائیں پہلے, اینڈ ہم نے تو انکورپوریٹ کر دیا ہے, لائک وی آر ڈوئنگ میٹا کوگنیشن, تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ. ہم نے بچوں کے اندر مائنڈفلنس جو آپ نے کہا, مینٹل ہیلتھ, all of that we do at the private sector. There are many good schools in Karachi جو meals بھی provide کرتی ہیں. But اگر آپ کو بتاؤں نا, مسئلے کا اگر stepping stone to solve the issue is awareness. Right. ہم نے as a قوم, as educated people, you have the forum, you have the means and the tools. اویئرنیس کریٹ کریں, لوگوں کو تعلیم کی امپورٹنس بتائیں. مجھے لگتا ہے لوگوں کو ابھی بھی تعلیم جو ہے نا ایک ایکسپینس لگتا ہے. اٹس ناٹ این ایکسپینس, اٹس این انویسٹمنٹ. اچھا تسنیم, یہ بتائیے ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ ہم اپنے سلیبس کو اپڈیٹ کرتے رہیں, بیکاز بہت ہی پرانی چیزیں, پرانی باتیں, پرانی چیزیں ہم جو ہمارے بچے پڑھیں وہ ہم نے بھی شاید پڑھی ہے, تو وہ اپڈیٹڈ ہونا کتنا ضروری ہے, اور کیا ایک دو ایسی چیزیں ہیں جو پرٹیننٹلی ہمیں انکلوڈ کرنی چاہیے اپنے سلیبس. سو یو مینشنڈ یور سیلف, آئی تھنک سلیبس میں لائف اسکلز, آئی تھنک ہم بچوں کو پڑھا تو دیتے. آئی ٹیل یو, آئی ایم اے ویری ینگ مدر اینڈ مائی چلڈرن آر ناؤ ان یونیورسٹی. سو جو انہوں نے فیس کی نا, ان کو لائف اسکلز بہت نہیں ہے, بیکاز ہم نے اتنا مولی کاڈل کیا ہوا ہے, کتابیں پڑھ لی, بل کیسے پے کرنا ہے, بجٹ کیسے چلانا ہے, کھانا کیسے بنانا ہے, ابھی ٹل ڈیٹ آئی ہیو دیز کویسچنز. سو یہ لائف اسکلز, ٹیچنگ دیم اسکلز لائک آرٹ, کارپینٹری, کالینری اسکلز, یہ سکھانا شروع کریں. سو اف فار انسٹنس اے فیملی کانٹ افورڈ دا بیسٹ آف ایجوکیشن, تو اسکول کے ذریعے یہ اسکلس ہوں کہ وہ سسٹیننس ضروری ہے. تسنیم, I was running an inclusive school for 2 years. It was called Art House. اور وہاں پہ میری جو ہاؤس میٹ تھی, ان کا بھی بیٹا آتا تھا, ڈیفینس سے بھی بچہ آتا تھا. How important is it to integrate these two levels of sectors? Bridge the gap. Bridge the gap. Absolutely important. تو پرائیویٹ سیکٹر کو ضروری ہے نا کہ اگر وہ دن میں پیڈ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, تو آفٹر اسکول وہ غریب بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, بیکاز دے ہیو دا اسٹرکچر, دے ہیو دا سسٹم. I completely agree, and I think this is a thought that I will take with me and probably share it ahead. اچھا غزالہ, ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہے, ہم سوری آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے تھے جو میرے ذہن میں تھا, اور اب میں سوال کرتا ہوں. موبائل دیکھتے وقت بچے جب کھانا کھاتے ہیں, اور یہ بڑا ایک ایکسکیوز ہے کہ جی بچہ کھانا نہیں کھا رہا, اس کو موبائل دے دو, اسکرین دے دو. How bad is that for the child? نہیں, اور تھوڑا سا اور فلسفیانہ انداز میں ذرا جائیں ایک چیز, کیا چیز, جیسے ایک پودا لگتا ہے نا, تو پودے کو نرچر کیا جاتا ہے, پانی دیا جا رہا ہے, اسے دھوپ بھی ضروری ہے. تو بچہ بھی میں اسی طرح دیکھتا ہوں کہ جس بچے کی گھر میں ساری اس کی تربیت اور اس کی اسکولنگ بڑی اچھی ہوتی, وہ بچے ہم نے دیکھا فلرش کرتے ہیں, کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, کریٹیوٹی کرتے ہیں. آپ دونوں سے یہ سوال ہے, یہ کتنا مسنگ ہے پاکستان میں ہمارے یہاں؟ اچھا دیکھیں, موبائل نے شاید ماؤں کی زندگی آسان کر دی ہے, تو یہ میرا بھی کویسچن ہوتا ہے جب مدرز بیٹھی ہوتی ہیں اپنے بچے کو لے کے اور وہ اس کے سامنے ہی ہوتی, تو میں کہتی ہوں آپ یہ کیوں کر رہی ہیں, تو وہ کہتی ہے کھانا نہیں کھاتا. تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ موبائل نہیں تھے اس وقت یہ بچے کیسے کھانا کھاتے تھے؟ تو یہ تو ہم نے اپنے لیے لیم ایکسکیوزز نکال لی ہیں. اٹ از ویری بیڈ. کوئی بھی اسکرین نہیں بچے کو دیکھنی چاہیے جب وہ کھانا کھا رہا ہو. وہ سیکھے گا کیسے؟ وہ کھانا کھاتے ہوئے سیکھے گا ہی نہیں کہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے, میں کیا کھا رہا ہوں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ جب فوڈ انجوائے کر کے بچہ کھاتا ہے, اس کو وہ کھانا کہیں اور کسی اور طریقے سے افیکٹ ہوتا ہے. سو دا گراس از آلویز گرینر ویئر یو واٹر دا گراس. رائٹ. تھینک یو تسنیم اینڈ تھینک یو غزالہ, آپ دونوں نے بہت امپورٹنٹ سبجیکٹس پہ ہمارے ساتھ یہ نالج شیئر کری. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور کبھی پھر بھی ہم آپ کو دوبارہ تنگ کریں گے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا جی.